السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی کہانی کا عنوان ہے اجنبی مہمان۔ کافی مزے کی یہ کہانی ہے اور آپ نے سننے کے بعد یہ بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے۔ پلیز کومنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ یہ چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، مگر میرے لیے انتہائی یادگار بن گیا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یادگار ہے بلکہ خاصا پراسرار اور دلچسپ بھی ہے۔ میرے BA کے امتحانات ہونے والے تھے، مگر ان سے کچھ ہی دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی روز تک بستر سے ہلا جلا بھی نہ گیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ بستر سے اٹھتی تو سر چکرانے لگتا اور مجبوراً مجھے دوبارہ لیٹ جانا پڑتا۔ اس سب میں پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر مسلسل کئی روز دوا کھانے کے بعد مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ اس دوران میرا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا تھا اور کمزوری الگ محسوس ہو رہی تھی۔ امتحان سے ایک ہفتہ قبل امی نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ روز رات کو دودھ پی کر سونا ہے اور رات دیر تک پڑھائی نہیں کرنی۔ جو تیاری کرنی ہے وہ صبح اٹھ کر لینا۔ امی روز رات کو دودھ ابالنے کے بعد دودھ والی گڑوی میرے کمرے میں ہی رکھ دیتی تھی، تاکہ ذرا ٹھنڈا ہونے پر میں اس میں سے ایک گلاس نکال کر پی لوں اور باقی دودھ فریج میں رکھ دوں۔ سو میں بس یوں ہی کرتی رہتی تھی۔ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کسی برتن کے گرنے کی آواز جیسے لگ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی اور میں نے اٹھ کر چاروں طرف نظر گھمائی۔ پھر ایک جانب مجھے کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی نظر آئی، جسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی کہ آخر یہ ہے کیا جو اتنی آواز پیدا کر رہی ہے۔ چھوٹی سی کوئی چیز کمرے کے فرش پر تیزی سے اچھل رہی تھی اور اس کی اس حرکت سے برتن گرنے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اب میری نظریں نیم اندھیرے میں کچھ حد تک دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز دودھ والی گڑوی کو لے کر اوپر نیچے ایسے اچھل رہی ہے جیسے کوئی گیند ہو، اور اسی سے وہ برتن گرنے جیسی آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ مگر ابھی تک میں یہ بات سمجھ نہیں سکی تھی کہ آخر وہ کیا چیز ہے۔ اب شاید اس سیاہ چیز کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے زیادہ زور سے اچھلنا شروع کر دیا۔ میں اگرچہ بہت خوف زدہ تھی، مگر نہ تو چیخ رہی تھی اور نہ ہی کمرے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ اب منظر واضح تھا، سو میں نے گڑوی کی طرف بغور دیکھا اور بے اختیار میرے منہ سے اوہ نکل گیا۔ سیاہ رنگ کی بلی گڑوی میں منہ پھنسائے بیٹھی تھی۔ اب چونکہ اس کا منہ گڑوی کے چھوٹے سے منہ میں پھنس کر رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی جھنجھلاہٹ اچھل کود کر دکھا رہی تھی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، بلی کی کوئی مدد کروں یا اسے پکڑوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلی اس قدر غصے میں تھی کہ اسے پکڑنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس دوران میرے کمرے سے آوازیں سن کر امی اور بھائی بھی آ گئے۔ اب سب کے سامنے وہی منظر تھا جسے میں کئی منٹ سے دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بھی میری طرف سے اس صورتحال کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر قدرت نے خود ہی اس کا حل نکال دیا۔ بھاگتی ہوئی بلی اچانک دیوار سے ٹکرائی اور پھر اس نے زور سے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ تبھی اس کا سر گڑوی سے نکل آیا۔ کچھ دیر کے لیے بلی ٹھٹکی، جیسے وہ بھی منظر دیکھ کر حیران ہوئی ہو، اور پھر اس نے ہم سب کو حیران کرتے ہوئے کمرے میں لگے کولر کی طرف دوڑ لگا دی۔ مگر جلد بازی میں وہ کولر کے اوپر لگے ہوئے ہارڈ بورڈ میں الجھ گئی اور اسے دوبارہ واپس آنا پڑا۔ اب اس کے تیور اور خطرناک تھے۔ وہ گھبراتی ہوئی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر نکلی اور ٹی وی لاؤنج کی طرف دوڑی۔ اب بھائی نے آگے بڑھ کر ٹی وی لاؤنج کا دروازہ باہر کی طرف کھول دیا۔ بلی فوراً اس طرف آئی اور باہر نکل گئی۔ یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات پر غور ہو گیا کہ بلی کے ساتھ آخر ہوا کیا۔
सब की मुश्तरका तफ्तीश से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और इसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़बी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया। फिर इसके साथ वो ही हुआ जो ऊपर बयान कर दिया जा चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।